کوئی ایسا فیصلہ جس سے ہمارا آئین مجروح ہوتا ہو، ہمارے جمہوریت مجروح ہوتی ہو، قواعد و ضوابط مجروح ہوتے ہوں، سر آنکھوں پہ ہو عدالت، اس کا احترام، لیکن اس سے اختلاف کرنے کا ہمیں حق پہنچتا ہے۔ متحدہ اپوزیشن نے ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کو جمہوری نظام پر حملہ قرار دے دیا۔ غیر آئینی اقدامات کی فوری تنسیخ کا مطالبہ، وفاقی پارلیمانی نظام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا اعلان۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا آئین پر حملہ کرنے کے ذمہ داروں کا تعین کر کے انہیں مثالی سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا عدالت کا احترام سر آنکھوں پر، مگر اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے گی۔ متحدہ اپوزیشن نے موجودہ سیاسی بحران کو صدارتی نظام نافذ کرنے اور ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنے کی سازش قرار دیا۔ جمعے کو صوبائی دارالحکومتوں میں ریلیاں نکالنے کا بھی اعلان۔ اپوزیشن کا بھانمتی کا کنبہ سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل۔ فواد چودھری نے کہا اگر فیصلے دھونس، دھاندلی اور بدماشی سے حاصل کرنے ہیں تو پھر خانہ جنگی ہوگی۔ انتشاری ٹولے سے نمٹنا ملکی سلامتی کے لیے اہم ہے۔ شہباز گل بولے یہ ہیں ان کے رویے، کہتے ہیں خود کو جمہوری، لیکن یا تو کسی کو خریدتے ہیں اور اگر کوئی نہ بکے تو اس کو دھمکی لگاتے ہیں۔ فضل الرحمان نے سپریم کورٹ کو واضح دھمکی دی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کچھ دیر بعد۔ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے وکیل نعیم بخاری، وزیر اعظم کے وکیل امتیاز صدیقی اور اٹارنی جنرل خالد جاوید آج دلائل دیں گے۔ حکومتی وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد درخواست گزاروں کے وکلاء جواب الجواب دیں گے۔ گزشتہ روز سماعت پر عدالت نے کہا کہ بظاہر عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے جا رہی تھی، جس دن ووٹنگ ہونا تھی اسی دن رولنگ آئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ درخواست گزاروں کے مطابق کیس آئین کی خلاف ورزی کا ہے۔ جہاں آئین کی خلاف ورزی ہو وہاں سپریم کورٹ مداخلت کر سکتی ہے۔ کوشش ہے معاملے کو جلد مکمل کیا جائے۔ حمزہ شہباز علامتی اجلاس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ حمزہ شہباز کو 199 ووٹ ملے۔ مسلم لیگ نون کا لاہور کے مقامی ہوٹل میں بھرپور پاور شو۔ نون لیگ، جہانگیر ترین اور علیم خان گروپ کے اراکین کی شرکت۔ مریم نواز کا بھی حمزہ شہباز سے اظہار یکجہتی۔ متحدہ اپوزیشن کے اراکین بسوں میں سوار ہو کر ہوٹل پہنچے۔ مریم نواز نے عمران خان کو سویلین ڈکٹیٹر قرار دے دیا۔ کہا نواز شریف نے پنجاب کا مینڈیٹ چرانے کا بدلہ لے لیا۔ بزدار نام کے وزیر اعلیٰ تھے، پنجاب کو فرح چلاتی تھی۔ حساب کتاب کا وقت آیا تو فرح کو باہر بھیج دیا۔ ہوٹل میں ہونے والا اجلاس علامتی نہیں، آئینی اور قانونی ہے۔ پنجاب اسمبلی کو تالا لگانے پر سر شرم سے جھک گیا۔ افسوس، پرویز الہی نے اپنا آفس آمرانہ کارروائی کے لیے پیش کیا۔ فواد چودھری کا مریم نواز کو فرح پر عدالت میں کیس دائر کرنے کا چیلنج۔ کہا عمران خان کی ذات پر کچھ نہیں ملا تو فرح ڈھونڈ لی۔ اپنے ایم پی اے سے پوچھ لیں جن کی فرح بہو ہیں۔ عدالتیں اور ادارے موجود ہیں، شکایت دائر کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہوٹل اجلاس میں مولانا فضل الرحمان کو صدر بھی بنا لیں، ایسے ہی عہدے بانٹتے ہیں تو صفدر صاحب کیوں محروم ہیں؟ حمزہ شہباز علامتی اجلاس میں وزیر اعلیٰ منتخب۔ مریم نواز آپ دیدہ، بہن بھائی گلے بھی ملے۔ مریم نواز نے کہا نواز شریف بھی جلد وطن واپس آنے والے ہیں۔ پنجاب حکومت نے لاہور میں 15 روز کے لیے رینجرز طلب کر لی۔ پنجاب اسمبلی کے اطراف 500 گز میں دفعہ 144 نافذ۔ 4 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی لگا دی گئی۔ پولیس 16 ایم پی او کے تحت کسی کو بھی گرفتار کرنے کی مجاز۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اجلاس بلانے کے بعد پنجاب اسمبلی کو بند کر دیا گیا۔ اسمبلی کے اطراف میں خاردار تاریں لگا دی گئیں۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ نگران وزیر اعظم کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام کا معاملہ۔ اسپیکر اسد قیصر کا عمران خان اور شہباز شریف کو خط، دونوں رہنماؤں کو 4 نام دینے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو نے کہا عمران خان نے قومی سلامتی کمیٹی کو سیاست میں گھسیٹا۔
اجلاس میں موجود عسکری قیادت بات واضح کرے. ہمیں غدار کہا گیا, اس کا جواب سامنے آنا ضروری ہے. عمران خان کی بغاوت میں 30 سیکنڈز لگے, تدارک میں بھی 30 سیکنڈز لگنے چاہیے. نظریہ ضرورت کے تحت کوئی فیصلہ دیا گیا تو رد عمل دیں گے. سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے میں کامیاب ہو چکے, انتخابی اصلاحات کے بعد نئے الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. اصلاحات نہ ہوئی تو مستقبل میں بھی سلیکشن ہوگی. رہنما تحریک انصاف اسد عمر نے کہا, امریکی خط مجھ سمیت 2-3 وزراء نے دیکھا ہوا ہے. خط میں تحریک عدم اعتماد کا براہ راست ذکر ہے. کہا گیا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو سب معاف کر دیا جائے گا. ظاہر ہے اپوزیشن کی کامیابی پر سب معاف کیا جانا تھا. پروگرام ہم مہر بخاری کے ساتھ نے مزید کہا, کمیشن بنا تو پیسوں کا لین دین بھی سامنے آئے گا. مولانا فضل الرحمان نے امریکی خط کو جھوٹ قرار دے دیا. کہا سیکیورٹی ذمہ داران نے کہہ دیا کہ غیر ملکی مداخلت نظر نہیں آئی. حقائق سامنے آ رہے ہیں. چند دن میں خط مر جائے گا اور خط لہرانے والا بھی ختم ہوگا. جمہوری قوتوں کو اشتعال دلایا جا رہا ہے کہ فسادات ہوں. اداروں کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے تحفظ کے لیے کام کریں. شاہ محمود قریشی کا غیر ملکی مراسلے کی تحقیقات کا مطالبہ. کہا مراسلہ حقیقت پر مبنی ہے, غیر ذمہ دارانہ گفتگو مناسب نہیں. یہ اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی. غیر ملکی سازش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ڈپٹی اسپیکر نے حقائق کی بنیاد پر رولنگ دی. ہم کبھی بھی آئین کے خلاف نہیں جا سکتے. اپوزیشن جواب دے, پارلیمانی کمیٹی اجلاس کا بوائیکاٹ کیوں کیا. رہنما خاف لیگ مونس الہی نے کہا آصف زرداری سے اچھے تعلقات تھے, آگے بھی رہیں گے. شجاعت اور پرویز الہی نے ہمیشہ کہا شریفوں کا اعتبار نہیں کرنا. شریف خاندان میں ہمت ہے تو الیکشن کے میدان میں آئیں. جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی کرنے والا ابھی عمران خان کے ساتھ نہیں. پورے خاندان نے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا. جٹ فیصلہ کر لیں تو پھر پیچھے نہیں ہٹتے. علیم خان الزام لگانے سے پہلے پرویز الہی کے احسان یاد رکھے. رہنما نون لیگ خواجہ آصف نے کہا سیکرٹری پنجاب اسمبلی پرویز الہی کا تحفظ کر رہے ہیں. پرویز الہی نے ذاتی ملازموں کو پنجاب اسمبلی میں بھرتی کیا ہوا ہے. پروگرام بریکنگ پوائنٹ ود مالک میں مزید کہا امید ہے سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا. وفاق میں جو کام کیا عمران خان نے کیا وہی پنجاب میں پرویز الہی کر رہے ہیں. کنوینر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی نے کہا بلاول بھٹو نے ہمارے سارے مطالبات کو قبول کر لیا. صوبے کے لیے پورے پاکستان کا انگوٹھا لگوا لیا. جہانگیر ترین اگلے ہفتے پاکستان واپس آئیں گے. ڈاکٹرز نے سفر کی اجازت دے دی. جہانگیر ترین نے نون لیگ کی حمایت کا اعلان کیا تھا. کراچی سمیت سندھ بھر میں سی این جی اسٹیشن 3 روز کے لیے بند. اسٹیشن آج سے 11 اپریل صبح 8 بجے تک بند رہیں گے. فیصلہ رہائشی علاقوں میں گیس کی کمی پوری کرنے کے لیے کیا گیا. فلپائن کی پاکستان میں میزائل گرنے پر بھارت سے جواب طلبی. بھارتی سفیر کو طلب کر کے پاکستانی حدود میں میزائل گرنے کے بارے میں پوچھا. تحقیقات کو فلپائنی حکام کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی ہدایت. فلپائن نے بھارت سے میزائل خریدنے کا معاہدہ کر رکھا ہے. الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات پر رد عمل. کہا عام انتخابات کروانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. فاٹا کے ضم ہونے کے بعد قومی اسمبلی کی نشستیں 266 رہ گئیں. انتخابات سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ضروری ہیں. 2017 کی مردم شماری کے عبوری نتائج کے باعث حلقہ بندیاں نہیں کی جا سکتی. دیگر اداروں اور شخصیات کو بھی اپنی ذمہ داریاں بروقت پوری کرنی چاہیے. ملک میں کورونا ختم ہونے کے قریب. مسلسل چوتھے روز کورونا سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی. گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 170 کیسز رپورٹ. مثبت کورونا کیسز کی شرح 0.58% رہی. کراچی جرائم کا گڑھ بن گیا. نئے سال میں اسٹریٹ کرائمز کا نیا ریکارڈ. رواں سال کے 3 ماہ میں شہریوں کو 13,000 سے زائد موٹر سائیکلز اور 7,000 کے قریب موبائل فون سے محروم کر دیا گیا. 18,000 سے زائد وارداتیں بھی رپورٹ ہوئیں. صرف ایک رکن اسمبلی نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ سے اکثریت چھین لی. اسرائیلی پارلیمان کا ایک رکن جھگڑے کی بنیاد پر حکومت سے علیحدہ ہوا تو اسرائیلی حکومت نے ایوان میں اکثریت کھو دی.
سابق کپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ نگران وزیر اعظم بننے کا کوئی ارادہ نہیں، چاہتا ہوں جو بھی حکومت آئے 5 سال پورے کرے۔ سیاستدانوں کو 5 سالہ کارکردگی کی بنیاد پر عوام کے پاس جانا چاہیے۔ امیر اور غریب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی سے قانون بنانا اور توڑنا سمجھ سے بالاتر ہے۔